اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بیعت کی ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اس بات پر۔ ایک تو یہ بھی ہم نے بیعت کے الفاظ پڑھے تھے، یہ بیعت عقبہ جو پہلی والی بیعت یاد ہے آپ کو، جب ڈسکس ہم نے کیا تھا کہ 11 لوگ آئے تھے، 6 پہلے والے اور 7 نئے، ان سے آپ نے وہ بیعت لی تھی کہ زنا نہیں کریں گے اور بہتان نہیں لگائیں گے۔ اس کو اب بیعت نسواں کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیعت تھی، ان الفاظ سے آپ خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے، یہ آگے قرآن میں اس کا ذکر آ بھی جائے گا۔ لیکن اب جو بیعت عقبہ ثانیہ دوسری جو بیعت ہو رہی ہے، اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بیعت کرو مجھ سے اس بات پر کہ دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ کیسی بات ہے یہ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا حکم آتے ہی سب کا دل خود بخود چاہنے لگتا ہے اس کو ماننے کو۔ حقیقت بتا دیے کہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ انسان کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا وہ بات ماننے کو، اس کے باوجود ماننی ہے۔ اور یہ آج کل جو ہم کہتے ہیں نا بعض چیزوں کو سن کر کہ ابھی میرا دل نہیں ہے اس کے اندر، مجھے پتا ہے بات صحیح ہے لیکن میرا دل نہیں ہے، میرا دل مان جائے گا، میں کنونس اور ہو جاؤں تو میں کروں گی۔ پہلا کلوز یہی تھا بیعت کا کہ دل چاہے یا نہ چاہے بات سنو گے اور مانو گے، اور بعض دفعہ سن سن کر بھی ماننے کو دل آ جاتا ہے۔ دوسرا کلوز تھا کہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بنیاد میں پڑی ہوئی ہے یہ چیز۔ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ سورہ مائدہ کی آپ کو یہ آیت یاد ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ وہی والی چیز ہے۔ آگے فرمایا اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اس بات پر ہم بیعت کریں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک انصاری نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرما دے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف تو کہیں نہیں پلٹ جائیں گے۔ ایک نیچرل اندیشہ تھا کہ ابھی تو آپ کمزوری کی حالت میں ہیں، بظاہر کمزوری کی حالت میں دنیاوی طور پر، پھر جب اللہ دنیاوی طور پر کامیاب کر دے تو آپ پھر پلٹ جائیں اپنے گھر والوں کی طرف۔ یہ سن کر آپ مسکرائے، فرمایا نہیں۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں انصار کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے اور آپ کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ تو یہ ہے انصار کی فضیلت، بہت اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور یہ جو بیعت ہے یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اب یہ بیعت ہو ہی رہی تھی کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا اہل یثرب ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کا کلیجہ مار کر، یہ محاورہ ہے ان کا، یعنی کہ بہت دور سے ہم سفر کر کر آئے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے نا، یقین ہے؟ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھئے کہ تمہیں یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جو یہ دعویٰ کرے تو پھر وہ آگے سن لے انہوں نے کیا کہا۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو حالات ہیں جس میں کہ یہ انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، آج یہ حالات ہوتے تو کیا کوئی ہم میں سے نبی اکرم کو اپنے گھر میں پناہ دینا چاہتا؟ آدھی دنیا کیا ساری دنیا مخالف ہو جائے گی، اپنے سارے بہترین ہتھیار لے کر وہ آپ سے جنگ کرنے آ جائیں گے، کوئی لے کر جاتا؟ کہتے ہیں محبت تو ہے لیکن مصلحت کا تقاضا ہے کہ اپنے گھر ہم ان کو بھی نہ لے کر جائیں۔ ہم تو مصلحت پسند ہو گئے ہیں نا، اس لیے ہم وہ درجے نہیں پا سکتے۔ وہ مصلحت پسند نہیں تھے، حق پسند تھے۔ حق اگر ہے تو ہر حال میں قبول کرنا ہے، ہر حال میں اس کو اپنے گھر میں لے کر آنا ہے۔ اور بالکل جیسے کہ آج کے پرسپیکٹو میں آپ دیکھیے، یہی پرسپیکٹو تھا اس زمانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر جانا مذاق بات نہیں تھا، مذاق نہیں تھا، بالکل وہی والی چیز تھی کہ سارا عرب مخالف ہو رہا تھا ان کا۔ تو جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے تو پھر بہت سارے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بہت سی مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اس کو۔
جیسے کہ یہاں اب آگے پڑھتے ہیں حضرت اسد نے جو فرمایا کہ آج رسول اللہ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے اہم سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ کتنے ذہین لوگ تھے، یہ نہیں کہا کہ سارے عرب کی بادشاہت، مال و دولت کا ڈھیر اور اللہ کے ہاں پھر جنت ٹھنڈے ٹھنڈے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل حقیقت یہاں انہوں نے بیان کر دی ہے۔ یہ تمہاری وفاداری کا دعویٰ جو تم کر رہے ہو اور اس کے بدلے تم سے جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی ایک قیمت تم کو اپنی ذاتی زندگی میں ادا کرنی ہوگی، مخالفتوں کی شکل میں، مشکلات کی شکل میں۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول بات ہوگی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، ان کو جنت کی بشارت دی، اور سورہ توبہ کی جو آیت ہے 111 کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی، یہ اس کا شان نزول ہے۔ مردوں سے آپ نے ہاتھ ملایا، عورتوں سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، صرف آپ نے زبانی بیعت لی خواتین سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیا پتا چلتا ہے اس سے؟ سمپل چیزیں آپ کو نکالنی ہیں اپنی زندگی کے لیے بھی۔ اب دیکھیے نا، یہ تو اللہ کے رسول تھے، خواتین کی عقیدت کا کیا حال ہوگا؟ ان کا تو بس نہیں چلتا جیسے کہ اپنے باپ کا انسان ہاتھ چوم لیتا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو ہم کس طرح اپنے رسول کا ہاتھ پکڑ کے چومنا چاہتے ہیں نا؟ لیکن جذبات ایک طرف اور اصول دوسری طرف۔ اصول ہے اپنی جگہ، اور یہ ہم لوگوں کے ہاں جو آج کل بہت رواج ہو گیا ہے عورتوں مردوں کا ہاتھ ملانا ایک سوشل ایٹیکیٹس کے طور پہ، ہرگز اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی کسی طرف خرابی ہوتی ہے، نہیں، ایک سوشل ہے، جیسے کہ آپ نے سلام کیا، آپ نے گڈ ایوننگ کہا، اس طرح پھر وہ اپنا ہاتھ آفر کر دیتے ہیں، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ہاتھ ملانے کی، بس بات ختم۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارے ریلیجن میں اس کی اجازت نہیں ہے، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو شیک ہینڈز وتھ مین، بات ختم۔ امبیرسمنٹ اٹھانی ہے، ہم کہتے ہیں بہت امبیرسنگ ہوتا ہے، پھر گھر جا کر میاں ڈانٹتے ہیں ہم کو، اتنا بھی نہیں کر سکتے، نہیں، پتا نہیں ہوتا سب کو، اکثر وہ اپنا ہاتھ آفر کر دیتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ چھوٹے موٹے امبیرسمنٹس تو پھر اتنی تو کم از کم جنت کی قیمت دینی ہوگی نا۔ اچھا، اس کے بعد اب جب ایک مدینہ سینٹر بن گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ لوگ اپنا مال، گھر بار، ہر چیز چھوڑ کر ایک اندیکھی سرزمین کی طرف چل پڑے۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ تو نہیں کہ انہوں نے پہلے ٹی وی پر دیکھا ہوا تھا اور انٹرنیٹ پر انہوں نے اس کا سارا لے چکے تھے انفارمیشن کہ اچھے ہوٹلز کہاں ہیں اور رینٹا کار کہاں سے ملے گی، یہ سب کچھ تو نہیں تھا، کچھ نہیں پتا کیا جگہ ہے، کیسی جگہ ہے، کس قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن صرف اور صرف خالصتاً دین کی سربلندی کے لیے۔ بڑے خوبصورت واقعات آتے ہیں لوگوں کی قربانی کے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نکلے تو ام سلمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ام سلمہ آپ نام سے پہچان گئے ہوں گے، یہ آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں۔ اس وقت وہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں، تو ابو سلمہ، ام سلمہ اور ان کا ایک بچہ، فیملی نکلی پوری۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا کہ تم جاتے ہو تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ جب یہ ہوا تو ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے اور کہنے لگے اچھا اگر تم لوگ اپنی بیٹی کو لیتے ہو تو یہ بچہ ہم کو دے دو، یہ تو ہمارا ہے۔ تو وہ بچہ ان سے لے لیا۔ اب یہاں سے ام سلمہ کے گھر والے بچے کو کھینچ رہے ہیں اور وہاں سے ابو سلمہ کے ننیال اور ددیال والے، اور اس کھینچا تانی میں بچے کا بازو نکل گیا، اس کا بازو اکھڑ گیا۔ اس حال میں ابو سلمہ ہجرت کر گئے۔ اب تصور کیجئے، اپنے دل کے اوپر لائیے ان چیزوں کو تو پتا چلے گا کہ کیا ان کا جذبہ تھا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں لیکن تنہا پھر وہ ہجرت، اس لیے کہ ہجرت کا حکم آ چکا تھا اور حکم آ گیا ہے، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسی اور کا خیال لانے نہیں دیتی تھی دل میں، بس وہ کہہ دیا گیا اب وہ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ، کوئی بھی آپ کو ذاتی پرسنل قربانی دینی ہو وہ کر جاتے تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ان کو دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر رونا بھی آتا ہے اور ان کی ایمان کی قوت پہ رشک بھی بہت آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر انہوں نے محبت کی۔ جان جوکھوں کا کام تھا ہجرت کرنا، چھپ چھپا کر لوگ نکلا کرتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار مکہ نے کہا کہ تم ہمارے پاس جب آئے تھے تو بالکل غریب تھے،
اور اب تم اتنے پیسے والے ہو گئے ہو، یہ نہیں ہو سکتا اب کہ تم جان اور مال دونوں چیزیں لے کر چلے جاؤ۔ تو انہوں نے سارا مال اپنا مکے والوں میں بانٹ دیا اور خود جان لے کر چلے گئے۔ سارے مال کا بانٹنا، ہم تو سمجھتے ہیں نا وہ روبوٹس کی طرح تھے، انہوں نے کہا مال دے دو، انہوں نے دے دیا، کوئی فیلنگ نہیں، کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو آسان تھا۔ نہیں، ہم ہی جیسے انسان تھے، جیسے ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے ان کے دلوں میں بھی تھی، اور خاص طور پہ حلال سے اور محنت سے کمایا ہوا مال۔ سیلف میڈ آدمی کو تو مال سے ویسے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے، مفت کا تو نہیں ہوتا، قوت بازو سے کمایا ہوتا ہے اس نے۔ لیکن بہرحال ہجرت کا معاملہ تھا، سارا مال انہوں نے مکے والوں کو دیا اور روانہ ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا، بہت نفع کا سودا کر لیا۔ بیعت عقبہ کے تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں مکہ مسلمانوں سے تقریباً خالی ہو چکا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے مسلمان ہجرت کر چکے تھے، اور مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند مسلمان رہ گئے تھے۔ کچھ کو مشرکین نے زبردستی روک لیا تھا، جس کا کہ سورہ نساء میں ہم نے ذکر پڑھا کہ مستضعفین، کمزور لوگ جو کہ مجبور کر دیے گئے، یہ وہ لوگ تھے کہ مشرکین نے کچھ کو قید کر لیا تھا، کچھ کو زبردستی روک رکھا تھا۔ ان میں عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل کا نام آتا ہے، اور بڑا خوبصورت ان کا قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے یہ لوگ ہجرت کے لیے نکلے، تو یہ ہوا کہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، جب وہ نکلے تو پیچھے سے مشرکین آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تم کو دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ ایموشنل بلیک میل ہے۔ یہ سن کر حضرت عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا کہ ہائے میری ماں اس طرح دھوپ میں کھڑی رہے گی، یہ جذبات تو ہیں اپنی جگہ۔ حضرت عمر ان کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت عمر تو پھر عمر ہیں، ظاہر ہے، کہنے لگے عیاش کہ دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت دی تو کنگھی کر لے گی، اور مکے کی ذرا کڑی دھوپ اس کو لگی تو سائے میں آ جائے گی۔ صحیح بات کہی نا انہوں نے، لیکن عیاش نہ مانے اور اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے وہ مشرکین کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اور جب وہ وہاں گئے تو پھر ابو جہل جو ہے ان کے ساتھ جو تھا نا، جو ان بہکانے کے لیے آیا تھا، پھر وہاں پتا چلا کہ وہ تو دھوکہ دیا تھا، ان کی ماں نے کوئی ایسی نظر نہیں مانی تھی اور ان کو قید کر لیا گیا۔ تو اس طرح کے چند لوگ بس مکے میں رہ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان باندھا تھا، تیاری تھی۔ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اسپیسیفک حکم نہ آ جائے وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو آپ اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اپنا سامان باندھے تیار تھے۔ ادھر دارالندوہ جو ان کی اپنی پارلیمنٹ تھی اس میں کفار جمع ہو گئے تھے، اور اب انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بس اب ایک فائنل فیصلہ ہم کر لیں کہ اب کیا کرنا ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ہی ان کا ایک اجلاس وہاں جمع ہوا تو دروازے پر بزرگ سا شیخ، بزرگ کو وہ کہتے ہیں نا شیخ، بڑے عمر کے آدمی کو، ابا پہنے ہوئے ایک شیخ وہاں کھڑا تھا۔ پوچھا کہ کون ہو؟ تو اس نے کہا نجد سے آیا ہوں، شیخ نجدی، اور مجھے آپ کے معاملے کا پتا چلا تو میں بھی یہاں کچھ مشورے سننا چاہتا ہوں، اپنے مشورے دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ خود ابلیس تھا۔ اس سے اچھی مجلس اور کیا لگے گی اس کو جہاں کسی بھی رسول کے قتل کا یا رسول کے خلاف بات چیت ہو رہی ہو، اور جہاں بھی معصیت اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے اور رسول کے خلاف پلانز بن رہے ہوتے ہیں، شیطان تو موجود ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں شیطان کو؟ ایبسٹریکٹ ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی چال شیطان کی یہی ہے کہ وہ ہم کو یہ محسوس کرا دے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جیتا جاگتا ہے جیسے میں اور آپ، اسی طرح اس دنیا میں موجود ہے جیسے کہ آپ کے سامنے اس وقت ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین رکھنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ اسی طرح وہ بولتا ہے، آتا ہے، باقاعدہ آ کر بیٹھتا ہے جگہوں میں، اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے، مشورے بھی دیتا ہے، کبھی وسوسے بھی ڈالتا ہے، کبھی کسی انسان کے فارم میں بھی آ سکتا ہے، آج بھی آ سکتا ہے۔ بالکل اللہ نے اس کو مہلت دی ہے نا، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، تو بہت زیادہ واچفل رہنے کی ضرورت ہے انسان کو، اس لیے کہ اگر آپ کو خطرے کا احساس نہیں ہے تو آپ بچاؤ نہیں کریں گے۔ خطرے کا احساس ہوگا تو انسان اپنے آپ کو بچانے کی پھر فکر کرتا ہے، اور جب ہم نے سوچا کہ خطرہ کوئی نہیں تو ہم ڈیفینس لیس ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم کو نہ آیت الکرسی کی اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے،
نہ 3 قل پڑھنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، نہ پاکیزگی اور طہارت کی۔ تو وہ آیا اور شیخ نجدی کے نام سے شامل ہو گیا۔ کسی نے اس میں سے مشورہ دیا کہ محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، ایگزائل کر دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان کو قید کر دیا جائے۔ یہ سارے مشورے اس نے ریجیکٹ کر دیے شیخ نجدی نے، اس نے کہا نہیں۔ پھر ابو جہل بولا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ہر قبیلے میں سے ایک جوان لیں، اس کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار دیں، اور پھر اکٹھا وہ سب کے سب محمد پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح محمد کا خون سارے قبیلوں میں، سارے ٹرائبز پر بٹ جائے گا۔ اب بنو عبد مناف کس کس سے انتقام لیں گے؟ تو وہ آخر کار بہرحال خون بہائے اور دیت یعنی کہ بلڈ منی لینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ شیخ نجدی کو یہ بات بہت پسند آئی، اس نے کہا یہ سب سے اچھی بات ہے۔ یہاں یہ مشورے ہو رہے ہیں ان کے، اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ انفال میں، ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ جبریل علیہ السلام وہی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور قریش کی سازش کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے۔ کتنا مومنٹس ڈیسیشن ہوگا، آپ یہ سوچئے، ہجرت سے تو ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ رات اپنے بستر پر مت گزاریے، یعنی کہ اب رات کو روانہ ہو جائیے مدینے کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر کے گھر میں تھے، حضور سر ڈھانکے تشریف لائے۔ ایک تو آپ یہ سمجھیے کہ عرب معاشرے میں دوپہر کو کسی کے گھر جانا بہت آڈ ہوا کرتا تھا۔ دوپہر کا ٹائم ان کے ہاں ملنے جلنے کا نہیں تھا، موسم کی سختی کی وجہ سے دوپہر کی دھوپ بہت کڑی ہوا کرتی تھی، لوگ شام کو یا رات کو نکلا کرتے تھے۔ ہر جگہ کا اپنا کلچر، اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں، تو وہاں کا یہی تھا، یعنی کہ بہت غیر معمولی ایونٹ تھا کہ آپ دوپہر کے وقت تشریف لائیں، سر ڈھانکے ہوئے، اس لیے کہ دھوپ کی شدت جو بھی کچھ ہو۔ ابو بکر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کسی اہم معاملے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ہی وقت تھا کہ آپ عام طور پہ اس وقت ملنے نہیں آتے تھے۔ خیر آپ تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ روانگی کی اجازت مل گئی ہے۔ تب ابو بکر نے اپنے بارے میں پوچھنا چاہا تو کہا کہ ہاں تمہیں بھی، اور بہت بڑا آنر کے ہجرت کے سفر میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں۔ یہ پروگرام طے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات کو مختلف قبائل کے 11 سردار آپ کے دروازے پر گھات لگا کر بیٹھ گئے، اور آدھی رات کا وقت انہوں نے مقرر کیا کہ جب وہ اکٹھے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز چادر اوڑھ لو، یہ تمہارا بال بھی نہیں بیکا کر سکیں گے۔ اب اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیں، شیر خدا ان کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ بہت چانسز تھے کہ وہ ان پہ حملہ کر دیں، کام تمام کر دیں ان کا، لیکن جو ان کی ایمان کی کیفیت تھی وہ شاید ہم سمجھ نہیں سکتے آج۔ ایک کہتے ہیں نا ہائے ہوا ہوا تھا جس کو، ایسی ایک کیفیت ان کے اندر تھی کہ جانوں کی، مالوں کی، کسی چیز کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رہی تھی ایمان کے مقابلے میں۔ اس کے بعد نبی اکرم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صف میں سے آپ گزر رہے تھے، دونوں طرف وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی نظر پکڑ لی اور وہ دیکھ نہ سکے آپ کو۔ آپ نے کنکروں کی ایک مٹھی ان کے اوپر پھینکی اور آپ یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے جو سورہ یاسین میں ہے، آیت 36 کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ ہم نے بنا دی ہے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار، اور ہم نے ڈھانپ دیا ہے ان کو اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے، حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے اور ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر دونوں نے مدینے کا رخ کیا۔ اچھا، جو رخ آپ نے کیا وہ آپ نے وہ روٹ نہیں لی کہ جو کہ کفار سمجھ رہے تھے کہ اس روٹ سے آپ جائیں گے، اس لیے کہ جو مدینے جانے والا راستہ تھا وہ تو شمال کی طرف جاتا تھا، نارتھ کی طرف سے، وہ چھوڑ کر آپ نے ساؤتھ کا راستہ اختیار کیا جو یمن کی طرف جاتا تھا، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے پھر آپ آگے 5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے سور کے نام سے، اور اس پہاڑ میں ایک غار سور کے نام سے ہم جس کو جانتے ہیں، وہاں جا کر آپ نے پناہ لی۔ اس پہاڑ کے اوپر پتھر بھی بہت زیادہ ہیں اور اللہ کے رسول اپنے پنجوں کے بل چڑھ رہے تھے تاکہ اس پہ قدم کے نشان نہ رہ جائیں، اس لیے کہ وہاں پر قدم شناسی ایک فن تھا، ایک آرٹ تھا اپنی جگہ۔ پتھروں کے اوپر بھی وہ نشان دے کر پہچان جایا کرتے تھے جو ان کے یہاں اسپیشلسٹ ہوتے تھے کہ یہاں پر کوئی گیا ہے۔
تو اللہ کا کام اپنی طرف اور بندوں کے احتیاط اپنی طرف، یہ خوبصورت کمبینیشن ہمیں ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ. کبھی بھی مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کیئرلیس نہیں ہو جاتے، ہمیشہ بہت احتیاط کے ساتھ، بہت محتاط ہو کر بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں. دیکھیں انسٹرکشنز تو ساری اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں کب رکنا ہے اور کب جانا ہے، لیکن پلاننگ تو ساری اللہ کے رسول خود کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہیومن انٹیلیجنس کا ایلیمنٹ ہمیشہ انوالو رہے گا. کبھی ہم مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے ہم اللہ کی راہ میں نکلیں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کروا دے گا. اپنا ایفرٹ، اپنی محنت اور اپنی انٹیلیجنس کا استعمال، یہ تو سب چیزیں لازمی ہیں. تو جب آپ اپنے پنجوں کے بل چڑھ رہے تھے تو آپ کے پنجے زخمی ہو گئے. حضرت ابو بکر آئے، آپ کو انہوں نے اٹھایا اور آپ ان کو اٹھا کر اور پہاڑ پر لے گئے. دبلے پتلے تھے حالانکہ، لیکن کیا ان کے اندر اسٹرینتھ ہوگی کہ ایک آدمی کو اٹھا کر پہاڑ پر چلنا؟ ایک بچے کو اٹھا کر بھی اگر ہم پہاڑ پر چلیں اور چڑھنے کی کوشش کریں تو ہمارا سانس پھول جائے. اور کہاں غار ثور کی چڑھائی، جو کہ بہت مشکل چڑھائی ہے. جب غار کے پاس پہنچے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے واسطے ابھی آپ اس میں داخل مت ہوئیے، پہلے میں جاتا ہوں اور میں اس کو دیکھ کر آتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہوئی تو آپ کے بجائے میں اس کو فیس کر لوں، میرا سابقہ اس سے پیش آئے. پھر وہ اندر گئے، صاف کیا، صفائی وغیرہ کی. چند سوراخ تھے غار کے اندر، وہ سارے بند کرے، اور بند کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اپنا تیبند پھاڑ کر سارے چھید انہوں نے بند کر لیے، لیکن 2 سوراخ کھلے رہ گئے تھے پھر بھی. اور اس پر ابو بکر نے اپنے دونوں پاؤں رکھ لیے کہ اس میں سے بھی کوئی چیز اندر نہ آنے پائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھکن ظاہر تھی، ابو بکر کی گود میں سر رکھا اور سو گئے. ابو بکر بھی تھکن، ان کو بھی برابر ہی کی تھکن تھی. اتنے میں انہیں محسوس ہوا کہ کسی چیز نے ان کے پاؤں پر کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے جیسے، لیکن ہلے نہیں، اس لیے اللہ کے رسول گود میں سر رکھے سو رہے ہیں. کتنی مبارک وہ گود ہوگی، آپ سوچئے ذرا. اپنی جگہ سے نہیں ہلے، لیکن تکلیف کی شدت سے ان کے آنسو نکل پڑے اور وہ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر گرے، اور ان کے آنسو گرنے سے آپ کی آنکھ کھل گئی. جب آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. اس پر آپ نے اپنا سلائیوا، اپنا لعاب آپ نے لگایا اور وہ تکلیف جو ہے وہ جاتی رہی. 3 راتیں اسی طرح غار کے اندر رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ، وہ بھی یہاں رات گزارا کرتے تھے. رات کو یہاں رہتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے واپس مکے چلے جاتے تھے تاکہ قریش کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں گئے تھے. اور دن میں وہ قریش میں گھومتے پھرتے رہتے تھے تاکہ جو ان کی پلاننگز ہو رہی ہیں، جو پلاٹس وہ بنا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں سن لیں. اچھا، ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو وہ بکریاں لے کر غار ثور کے پاس پہنچتے اور وہاں پر نبی اکرم اور حضرت ابو بکر دودھ وغیرہ پیتے، پیٹ ان کا بھر جاتا اس سے. اور پھر صبح کو عامر بن فہیرہ اپنی بکریاں واپس ہانک کر لے جایا کرتے تھے تاکہ جو نشان قدم ہیں ان کے وہ بھی مٹ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں انہوں نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 راتیں وہاں گزاری. حضرت ابو بکر کے بیٹے اور ان کے غلام دونوں ہی ان کا خیال رکھتے رہے، کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرتے رہے. ادھر جب مکے والوں کو احساس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے جا چکے ہیں تو ان کے غصے اور غضب کی کوئی انتہا نہ رہی. اتنا کڑا انہوں نے پہرا بٹھایا ہوا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دشمنوں کے بیچ میں سے آپ کو بخیریت نکال کر لے گیا. لیکن جو بھی غصہ تھا، یہ سارا غصہ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اترا. وہ اس وقت 17 سال کے جوان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے تم مدینے آ جانا. اس سے آپ دیکھیے اسلام کی امانت کا پتہ چلتا ہے کہ خون کے پیاسے دشمنوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا کہ ناجائز طریقے سے ان کا پیسہ دبا لیا جائے. ہم پڑھ آئے ہیں قرآن میں سورہ مائدہ میں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے راستے سے ہٹ جاؤ. تو یہ آپ عدل کی بے مثال کہنا چاہیے اس کو، آپ کو ثانی نہیں ملے گا اس کا.
3 दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में रहे और उसके बाद फिर उन्होंने भी अपनी हिजरत शुरू की। हजरत अली को उन्होंने पकड़ा, उनसे बहुत कुछ पूछना चाहा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह के रसूल इस वक्त कहाँ हैं, और ये हकीकत है, वो कैसे कह सकते थे एग्जैक्टली किस स्पॉट के ऊपर मौजूद हैं। जब हजरत अली से कोई मालूमात हासिल ना कर सके तो अबू बकर के घर गए। अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत अबू बकर की बेटी, दरवाजे पर आई। उन्होंने दरवाजा खोला और उनसे भी यही पूछा कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं। और क्या उनकी उम्र होगी, अब सोचें, ज्यादा उम्र तो नहीं होगी, 14-15 साल की होंगी बहुत से बहुत। तो जब उन्होंने पूछा तो कहा कि मैं नहीं जानती कि मेरे वालिद कहाँ हैं। इस पर अबू जहल ने उनके रुखसार पर इतने जोर का थप्पड़ मारा कि उनकी बाली कान से निकलकर गिर पड़ी। और ये मजलूम और बेख्तियार लोगों पर अपना गुस्सा निकालना तो जाहिलियत की खास सिफत है। आज तक भी हम यही देखते हैं। शायद इससे कुछ अपनी ताकत का और अपने कुछ जोरावर होने का उनको एक गुमान सा होने लगता है। एक तरफ तो हम कुफर की ये हरकतें देखते हैं, ये उनके तौर तरीके देखते हैं कि जिसकी वजह से वो हमारी नजरों से गिरने लगते हैं, बहुत हमें हकीर लगने लगते हैं। लगते कितने कम अकल और बेवकूफ के लड़कियों पर हाथ उठाते हैं और इस तरह की मजलूमों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं। लेकिन कहीं हम इस तरह धोखा ना खा जाएं कि बस कुफ्फार खाली अपना गुस्सा निकाल कर और फिर बेबस होकर बैठ जाते हैं और शिकस्त कबूल कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। वो अपनी जहानत, अपने वसाइल, जो भी उनकी इंटेलिजेंस है और उनके रिसोर्सेज हैं, उसको भरपूर अंदाज में इस्लाम को मिटाने के लिए और इस्लाम को परसिक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही कुरैश ने किया। मक्के से निकलने वाले तमाम रास्तों पर उन्होंने पहरे बिठा दिए, यानी कि मैन पावर भी यूज किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये लालच भी दिया कि जो भी अबू बकर को या मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा तो उसके लिए 100 ऊंटों का इनाम है। इस ऐलान के बाद उनके अपने खोजी हर जगह चप्पे चप्पे पर फैल गए। 100 ऊंट बहुत बड़ी दौलत हुआ करती थी उनके लिए। और ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक, वहां तक ये लोग पहुंच गए, गार के मुंह तक भी पहुंच गए। और हाल इनका ये था कि अगर अपने कदमों की तरफ भी देख लेते तो उनको अल्लाह के रसूल नजर आ जाते। जब ये हालत देखी तो हजरत अबू बकर घबरा गए, और घबराने में ये आता है, जो उनके अल्फाज आते हैं रिवायात में, कि उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं मारा जाऊं तो सिर्फ एक आदमी हूं, और अगर आप कत्ल हो गए तो उम्मत ही गारत हो जाएगी। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि गमगीन मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। और जब अल्लाह किसी की हिफाजत का इरादा कर ले तो उसको ना लंबे चौड़े हथियार चाहिए होते हैं और ना बहुत बड़ी कोई फौज चाहिए होती है। गार के एंट्रेंस पर, उसके दहाने पर बस एक बकरी ने आकर जाला बना दिया, और वहां पर कबूतर ने आकर कुछ अंडे दे दिए, और बाज रिवायात में आता है कि छोटा सा पौधा भी फूलों वाला वहां पर उग गया। आप ये देखिए क्या चीजें हैं, एक मकड़ी का जाला, चंद घास फूस के तिनके, घोंसला किससे बनता है, यही फ्रिजाइल चीजें हैं ना। कबूतर का अंडा, किस कदर नाजुक चीज के उसी की एहतियात की जाती है, कहाँ वो अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहा है, सोचने की बात है। और कहाँ फूल जैसी छोटी सी चीज। कुरान में आता है ना कि वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, कि कोई नहीं जानता अल्लाह के लश्करों को मगर वही। कैसे कैसे उसके कारिंदे काम कर रहे हैं, चाहे तो चूंटी से काम ले ले, चाहे तो मक्खी से काम ले ले, जिससे चाहे अपने दीन की मदद ले ले। वो इंसानों का मोहताज नहीं है। ये तो इंसानों की खुशकिस्मती होती है कि ये एजाज और ये ऑनर उनके नसीब में आए कि अल्लाह उनसे अपने दीन की कोई मदद ले ले, कोई अपने दीन का काम उनसे करवा ले। और ये आप मुआवजे देखें, ये तो मुआवजा ही है ना कि कैसे अल्लाह ने बचाया। और ये मकड़ी का जाला तो खुद ही मुआवजा है। फूलों का उगना, ब्राउन रंग की जमीन से रंगीन फूल निकल आते हैं, ये मुआवजा तो आए दिन हमारी आंखों के सामने होते रहते हैं। ये जो गार में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठहरना हुआ, इसका जिक्र सूरह तौबा आयत नंबर 40 में आता है। हजरत उमर बाद में फरमाया करते थे कि अबू बकर, आप मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लीजिए और मुझको वो गार का सफर मेरे हिस्से में डाल दीजिए। नबी अकरम की तलाश जरा ठंडी पड़ी तो गार से निकलकर मदीने की तरफ रवाना हुए। हर एक तो रास्ता जानता नहीं था ना, अकेले 2 लोग सफर कर रहे हैं
تو ان کو راستے میں گائیڈ چاہیے ہوتا تھا، ہمیشہ اپنا ایک رہنما اور اپنا گائیڈ بنایا کرتے تھے. بلکہ اگر صراط مستقیم کا صحیح مطلب ہمیں سمجھنا ہے تو ایک ریگستان کے بیک گراؤنڈ ہی میں سمجھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں جو ہم مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. ریگستان میں تو سیدھے راستے سے بھٹکنا موت کو دعوت دینا ہوتا تھا، یقینی موت کا سبب تھا کہ کوئی سیدھے راستے سے بھٹک جائے. تو اس کے ان کو گائیڈ چاہیے ہوتے تھے. حضرت ابو بکر نے اس مقصد کے لیے پہلے ہی ایک بہت ماہر گائیڈ کا، ماہر راستہ دکھانے والے کا انتظام کیا ہوا تھا. قابل اعتبار آدمی تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، اور اجرت اس سے طے ہو چکی تھی کہ وہ اتنی اجرت لے کر اور حفاظت سے ان لوگوں کو مدینہ پہنچا دے گا. اب آپ دیکھیے کہ عبداللہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اور اس کی مدد لی جا رہی ہے. آج ہم لوگ بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کفار سے مدد لینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ان سے ہم مدد لیں اور ان کو ہم اجرت دیں تو ہمارا پیسہ کفار کے پاس چلا جائے گا اور پھر کفر ہی کے لیے مددگار ثابت ہوگا ہمارا پیسہ. تو بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. اگر ایک مسلمان اور ایک کافر برابر کی قابلیت اور برابر کی اہلیت رکھتے ہیں تو پھر کام مسلمان ہی کے سپرد کرنا چاہیے، کافر کو یہ کام نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی مسلمان اس کام کا ماہر نہ ملے تو پھر بہتری اسی میں ہے کہ ایسے شخص کو ہائر کیا جائے جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، چاہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو. اگر اس معاملے میں عقل کے بجائے بہت زیادہ غیر ضروری جذبات سے اور بہت زیادہ ایموشنلزم سے کام لیا جائے، نقصان تو دین کے کاز کا ہوگا، اس لیے کہ سیکنڈ ریٹ صلاحیتیں دین کے لیے لگیں گی. اب آپ دیکھیں اس وقت اس کافر کو نہ لیا جاتا، کہتے کہ نہیں بس مسلمان ہے اور بس مسلمان ہونا کافی ہے، تو کیا پتا اس کو راستہ نہ پتا ہوتا، کہاں چلے جاتے، کتنی دیر میں مدینہ پہنچتے، بہت دقتیں اٹھا سکتے تھے. لہذا سیکنڈ ریٹ صلاحیت اسلام کے لیے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہترین سکلز، بہترین صلاحیتیں اسلام کے لیے درکار ہیں، اس لیے کہ اسلام خود بہترین کاز ہے. اب یہ صلاحیتیں اگر مسلمانوں کے پاس ہوں تو الحمدللہ، اگر مسلمان اس سے محروم ہیں تو پھر صلاحیت امپورٹنٹ چیز ہے نا، ٹیلنٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اسکل. وہ اسکل کو اسلام کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، چاہے کافر ہی کی مدد کیوں نہ لینی پڑے. منع وہاں پر ہے جب مسلمان اپنے دین پر کمپرومائز کر کے اور کفار سے مدد کی درخواست کرنے لگیں. اسلام کی گلوری ان کی پیش نظر نہ ہو، ذاتی شہرت، ذاتی گلوری کے لیے وہ ایسے کام کرنے لگیں. اللہ پر توکل کرنے کے بجائے کفار پر توکل کر لیں، اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اگر کفار کی مدد لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس دین میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور سیرت میں ہمیں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے پاس ریکوائرڈ اسکل یا ریکوائرڈ طاقت نہیں تھی تو انہوں نے کفار سے مدد لی ہے اس کے لیے. پہلے بھی ہم نے دیکھا جب آپ طائف سے واپس آئے تھے اور آپ مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے، وہاں بھی آپ نے متم بن عدی کی مدد حاصل کی تھی. تو ایک تو انتظام ابو بکر نے راستہ دکھانے والے کا کیا، اور دوسرا انتظام اونٹوں کا کیا. 2 اونٹ تیار رکھے تھے انہوں نے تاکہ تیزی کے ساتھ وہ ہجرت کا سفر کر سکیں. 3 دن بعد عبداللہ جو کہ ان کا گائیڈ تھا وہ دونوں اونٹ لے کر اس مقام پر آ گیا. حضرت ابو بکر نے قصوہ نام کی اونٹنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دینا چاہی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں قیمتاً لوں گا. اس لیے کہ جس طرح مسلمان فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا شوق رکھتے تھے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شوق نہ رکھتے ہوں. اور جب قرآن انفاق فی سبیل اللہ پر اتنا زور دیتا ہے اور اس کی اتنی پرزور دعوت دیتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کسی سے پیچھے رہ جائیں، جبکہ ان کے بارے میں تو آتا ہی ہے کہ انا اول المؤمنین، کہ میں تو سب سے پہلا مومن ہوں. خود ہر حکم پر عمل کر کے، خود ہر حکم کا حق ادا کر کے اور اطاعت کا حق ادا کر کر ہی رہنما اور لیڈر بنا کرتے تھے. اور جب امتوں پر یا قوموں پر زوال آنے لگتا ہے تب ان کے حاکموں کا اور رہنماؤں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ قوانین دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، اوروں کو نیکی کی ترغیب ہوتی ہے اور اپنے لیے مراعات اور ایگزمپشنز. عبداللہ ماہر قابل اعتبار آدمی تھا. اس نے مدینہ جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ مشکل اور لمبا تو تھا لیکن محفوظ تھا، اس لیے کہ اگر وہ نارمل روٹ پر چلتے تو وہ تو پتہ ہی تھا اور اسی راستے پر ان کے کھوجی تھے.
تو ایک ایسا ڈٹور لے کر انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا جس سے کہ ان کو دھوکہ دیا جا سکے، جو کفار ان کی تلاش میں تھے۔ اب راستے میں کوئی ملتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو ابو بکر فرماتے کہ یہ آدمی مجھ کو راستہ بتاتا ہے۔ بات تو صحیح کی انہوں نے۔ یہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھا، سورہ انعام میں بھی، اسی کو توریا کہا جاتا ہے۔ اور جب جان خطرے میں ہو یا ایمان خطرے میں ہو تو اس طرح توریا سے کام لیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ نہیں ہے، سچ بولا گیا، لیکن سچ ایسے بولا کہ اگلا کچھ اور سمجھا اس کا مطلب۔ تو رہنما تو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے یہی بات کی، سننے والا سمجھا کہ شاید یہ کوئی دنیا کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی سفر کے دوران ان کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا۔ بہت مہمان نواز خاتون تھی، لیکن ان دنوں چونکہ قحط پڑا ہوا تھا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی مہمان نوازی نہ کر سکیں۔ بکریاں ان کے پاس تھیں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت چاہی کہ میں بکری کا دودھ دھو لوں۔ یہ اجازت لینا دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ورنہ وہ کہتے کہ میں اسی کا فائدہ کر رہا ہوں تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بھی بکری پکڑ لی۔ لیکن نہیں، یہ مہمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ میزبان کے گھر کے فریج کھولنا شروع کر دیں یا ان کے چولہے استعمال کرنا شروع کر دیں ان سے پوچھے بغیر۔ اجازت لینی بہت ضروری ہے۔ اس قدر سویلائزڈ ریلیجن ہے نا ہمارا، اتنی تمیز سکھاتا ہے، اتنے ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کیئرفل رہنے کی دعوت ہمیں دیتا ہے۔ تو جب ام معبد نے آپ کو اجازت دی تو آپ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے بکری کا دودھ دھونا شروع کیا اور اتنا دودھ نکلا کہ ایک بڑا برتن بھر گیا۔ جب ام معبد کے شوہر آئے تو انہوں نے یہ سارا واقعہ ان سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ بھی بتایا۔ اس پر ان کے شوہر کہنے لگے کہ واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ ان کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہیں جو یہاں سے آ کر گزرے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، لیکن ہمیں کوئی نہ پا سکا سوائے سراقہ بن مالک کے۔ اب سراقہ بن مالک خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک خلاصہ ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں تیزی سے سفر طے کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ پھر سوار ہو کر پیچھا کیا اور اتنا قریب آ گیا کہ حضور کی قرات سن رہا تھا۔ آپ جا رہے تھے اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو اتنا قریب یعنی کہ وہ پہنچ گیا، بس پکڑنے ہی والا تھا ان کو۔ تو اتنا قریب آ گیا کہ حضور کی قرات سن رہا تھا، مگر رسول اللہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے، جبکہ ابو بکر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں اچانک زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے۔ بڑی مشکل سے گھوڑا دوبارہ کھڑا ہوا تو میں نے امن کے ساتھ ان کو پکارا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، آپ مجھ کو امن دے دیجئے۔ تو وہ لوگ ٹھہر گئے، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان تک پہنچا۔ اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ رسول اللہ کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ آپ نے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہیرہ، یہ وہی ہے نا حضرت ابو بکر کے غلام جو بکریاں لے کر آتے تھے غار ثور کے پاس، تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا کہ سراقہ کو امان لکھ کر دے دو، تو ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امان لکھ کر ان کو دے دی گئی۔ سراقہ نے رسول اللہ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے 100 اونٹوں کا انعام آپ کے لیے رکھا ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کسرا کے کنگنوں کے مالک بنو گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن ایک دن تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب مدینے سے انصار آئے تھے اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے تو ہمارے لیے کیا صلہ ہے، ان سے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارے لیے جنت ہے۔ یہاں سراقہ سے کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کنگن ہے سونے کے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کو ایک ہی طرح سے آپ ٹریٹ نہیں کرتے تھے، ان کے مینٹل لیول کے مطابق، ان کی پسند پریفرنس کے مطابق ان سے بات کرتے تھے۔ کسی کو آپ نے جنت کے بارے میں بتایا، دنیا کا کوئی ریوارڈ نہیں بتایا انصار کو، لیکن سراقہ چونکہ ایک دیکھا جائے تو ایک کھوجی ہی تو تھا نا، اور جن کے پاس پیسہ نہ ہو ان کو پھر دولت کی تمنا بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں کسرا کے کنگنوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ تمہیں کسرا کے کنگن مل جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے
اس کے مینٹل لیول، اس کی میچورٹی کے حساب سے اس کو ریوارڈ بتانا چاہیے. اور دنیا کا ریوارڈ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دنیا میں تم کو شہرت مل جائے گی یا ایسی باتیں کہہ دینا، یہ کوئی دین کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایران فتح ہوا تو سراقہ حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ان کو بتایا کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے کسریٰ کے کنگنوں کا وعدہ کیا تھا. تو حضرت عمر نے وہ کنگن ان کو دے دیے اور اس طرح اللہ کے رسول کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی.